بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام پلوشہ خان ہے۔ میں اپنے علاقے کے خان کی بیٹی ہوں، جن کے روب و دبدبے کی دھاک پورے علاقے میں خوب بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے بابا جان اور امی جان کی شادی کے 10 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ دادا جان تو بابا جان کے بچپن میں ہی چل بسے تھے۔ دادی جان بھی اپنے بیٹے کی شادی کے بعد 5 سال تک پوتا پوتی کی آس لگائے زندہ رہیں، مگر پھر دل کا عارضہ لاحق ہونے سے زیادہ دن جی نہ سکیں اور ایک رات خاموشی سے اس دنیا کو خیر باد کیا اور خالق حقیقی سے جا ملی۔ یوں بابا جان اور امی جان کا ایک دوسرے کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا جو ان کا ہمدرد بنتا، مگر جب میری پیدائش ہوئی تو جیسے مردوں میں روح پھونک دی گئی ہو، ایسے ہی میری امی جان اور بابا جان پھر سے جی اٹھے تھے۔ میری پیدائش کے وقت ہی امی جان کچھ ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئیں کہ دوبارہ ماں بننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھیں۔ یوں دونوں ہی جیسے مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ میں نے جب سے آنکھ کھولی تھی خود کو ایک محل نما حویلی میں پایا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا جان نے مجھے اپنے علاقے والوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میں روز بابا جان کی بڑی سی گاڑی میں اسکول جاتی تھی، جو ہمارے علاقے سے صرف 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ بابا جان نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دینے کی کوشش کی تھی۔ امی جان بھی مجھ پہ اپنی جان چھڑکتی تھیں۔ میرے کام کاج کے لیے بابا جان الگ سے ملازمائیں رکھی تھیں، تاکہ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ حتیٰ کہ انہوں نے میری تربیت کے لیے ایک عورت کو شہر سے خاص میرے لیے بلوایا تھا، جو کہ پڑھنا لکھنا بھی جانتی تھی اور اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقوں میں بھی ماہر تھی۔ بابا جان کا کہنا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ان کا نام روشن کروں اور ساتھ اپنے علاقے کا نام بھی روشن کروں۔ میرے بابا جان کافی چھوٹے تھے کہ میرے دادا جان کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری دادی جان نے ان کو پڑھانے کے بجائے وراثت سنبھالنے کی تربیت دی۔ وہ ہر وقت اپنی وفادار بندوں کے بیچ گھرے ہوئے رہتے، کیونکہ وہ اتنی ساری جاگیر کے اکلوتے وارث تھے، اس لیے ان کی جان کو خطرہ بھی تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے دادی جان نے انہیں اسکول جانے ہی نہ دیا۔ اب ان کی چاہت تھی کہ میں پڑھ لکھ سکوں۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میری ٹیچر میڈم کنزا تھیں، جو مجھے اپنے برے سب کی تعلیم دیتی تھیں۔ میری پڑھائی بہت اچھی جا رہی تھی کہ اچانک ایک دن میرے خاندان میں ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں پڑھائی میں مصروف تھی اور بابا جان اور امی جان آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مجھے نیند نہ آ رہی تھی۔ میڈم کنزا بھی اپنے گھر والوں سے ملنے شہر گئی ہوئی تھیں۔ بابا جان ان کو بھاری فیس دیا کرتے تھے، تبھی وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمارے گھر میں ہی رہتی تھیں۔ ہفتے اور اتوار کو اپنے شہر جایا کرتی تھیں۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی کہ فجر سے کچھ وقت پہلے اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا حویلی میں کوئی کھڑکھڑاہٹ ہو رہی ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ چوکیدار اور حویلی کے وفادار نوکر ہر وقت پہرا دیا کرتے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں بابا جان یا امی جان کی طبیعت تو خراب نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں پریشان ہو گئی اور ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلی۔ میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے جانے لگی کہ اچانک مجھے بندوق کی گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بندوق کی آواز سنتے ہی میں واپس اوپر کی جانب بھاگنے لگی۔ اب بار بار گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ کسی کی آواز آئی، ان کی بیٹی کہاں ہے؟ اسے بھی ڈھونڈ کر ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ کیا وہ میرے بابا جان اور امی جان کو ختم کر چکے تھے؟ سردیوں کا موسم تھا، مگر میں پسینہ پسینہ ہو چکی تھی۔ میں اس وقت خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی اور آہستہ آہستہ اسٹور روم میں جا پہنچی۔ اسٹور میں شاید یہ لوگ مجھے ڈھونڈ نہ پاتے۔ اسٹور میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں بنا آواز کیے وہاں پڑے صندوق کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے آہستہ سے صندوق ڈھونڈا اور اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ خوف سے کانپتی ہوئی میں بے آواز آنسوؤں سے روئی جا رہی تھی۔ نہ جانے انہوں نے میرے امی جان اور بابا جان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ پوری حویلی میں بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید وہ لوگ مجھے ہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تب اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی اسٹور میں داخل ہوا ہے، کیونکہ ٹارچ کی روشنی مجھے صندوق کے دوسری سے نظر آئی تھی۔
ایک پل کو لگا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے روشنی بند ہو گئی اور اسٹور کا دروازہ بھی بند ہوا۔ نہ جانے باہر کیا ہو رہا تھا، مگر میں نکل بھی نہ سکتی تھی۔ اب وہاں بیٹھے بیٹھے میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر مجھ پر یہ خوف پوری طرح سے حاوی تھا کہ میرے پیارے بابا جان اور امی جان مجھے اکیلا کر گئے تھے۔ میرا جسم بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں، میری دھڑکن ختم ہوتی جا رہی تھی، اور پھر میں کس وقت بے ہوش ہوئی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بس مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے دبوچ لیا تھا۔ جب مجھے ہوش آ رہا تھا، میرا پورا جسم پوری طرح درد کر رہا تھا۔ مجھے آوازیں آ رہی تھیں، پلوشا اپنی آنکھیں کھولے۔ اب کوئی میرے انتہائی قریب بیٹھا مجھے پکار رہا تھا۔ ادویات کی بدبو مجھے محسوس ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ میں ہسپتال میں تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں سب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس جو ڈاکٹر بیٹھا تھا وہ مسکرا کر بتانے لگا، آپ پچھلے 3 ماہ سے کوما میں تھیں اور آپ کے سر کا آپریشن بھی کیا گیا ہے، مگر اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ اب مجھے علم ہوا تھا کہ جو درد اور تکلیف کا احساس تھا وہ میرے سر کی طرف سے سب سے زیادہ تھا۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ تھی، اور پھر مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں میڈم کنزا کھڑی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میرے آنسو بہنے لگے، تکلیف بڑھنے لگی، میری سانس تیز چلنے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے انجیکشن لگایا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ میری طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ تب میڈم کنزا نے بتایا کہ جب وہ اپنے گھر سے ہماری حویلی پہنچی تو حویلی میں لاشوں نے ان کا استقبال کیا۔ کتوں کو زہر دے دیا گیا تھا، چوکیدار کو سر پہ وار کر کے مارا گیا تھا، اور حویلی کے اندر دلاور خان اور منیبہ خانم کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اب تک کسی کو علم نہ ہو سکا تھا کہ حویلی پر راتوں رات کیا قیامت ٹوٹی تھی۔ میں نے تمہیں ڈھونڈا تو تم اوپر اسٹور کے پاس مجھے زخمی حالت میں ملی۔ کسی نے تمہارے سر میں کوئی چیز دے ماری تھی اور تمہیں مردہ سمجھ کر وہیں پھینک دیا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو گاڑی لانے کو کہا اور تمہیں لے کر شہر آ گئی۔ قسمت اچھی تھی کہ ہسپتال پہنچنے تک تم زندہ رہیں، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تم شاید نہیں بچ پاؤ گی۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولیں، قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے، بس شک یہی ہے کہ خان صاحب اور خانم خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے۔ میڈم کنزا مجھے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ حویلی میں ہم نے خبر بھجوائی تھی کہ تم ہسپتال نہیں پہنچ پائیں اور راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی، تاکہ دشمن تمہاری طاق میں نہ رہیں۔ یوں ایک ہی جھٹکے سے میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا، اور میں ایک ساتھ ہی اپنے سب سے پیارے رشتے ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو کر دی گئی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ میں ہر وقت اداس رہا کرتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ایک دن اچانک یہ خیال آتے ہی مجھے بہت شرمندگی ہوئی کہ نہ جانے کیسے انہوں نے میرے علاج کی بھاری فیس ادا کی ہوگی۔ میں اسی وقت ان کے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے وقت میں دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی، اور مجھے اچانک دیکھ کر میڈم کافی حیران رہ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالا شاپر تھا جو انہوں نے جلدی سے چھپا دیا۔ اس وقت تو یہ بات میں نے محسوس نہ کی، اور ان کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ انہوں نے میری فیس کہاں سے دی۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہو گئیں، پھر بولی، بیٹا آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ میں نے اپنے کچھ زیورات بیچ کر فیس ادا کی تھی، لیکن سچ پوچھو تو مجھے ان زیورات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے تو خوشی ہے کہ تم بچ گئی ہو۔ وہ میرا سر چومتے ہوئے بولی، آج انہوں نے مجھے خرید لیا تھا، غیر ہو کر انہوں نے میری جان بچائی تھی، ورنہ آج کل تو اپنے بھی پورے وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر رفتہ رفتہ سب معمول پر آنے لگا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی، مگر امتحانات سے پہلے ہی مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھر میڈم نے مجھے شہر سے ہی پرائیویٹ امتحان دلوایا، مگر کچھ دن بعد وہ بہت پریشان سی دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا میڈم؟ آج کل آپ بہت پریشان ہیں، میں نے آخر کار پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ کچھ ہچکچا کر میری طرف دیکھنے لگیں۔ تو بتائیے نا، کیا بات ہے؟ آپ پریشان نہ ہوں۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا تو بولی، بیٹا آج کل لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں یہ جوان لڑکی کون ہے، جبکہ میرے ساتھ میرا جوان بیٹا بھی رہتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تمہارا اور سفیان کا نکاح کروا دوں۔ ان کی بات سن کر میں ایک جھٹکا کھا کر نیچے پیچھے ہوئی۔ میڈم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو میرے ماں باپ کی قبر کی مٹی بھی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہ کہہ پائی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تب وہ بولی، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن اس مشکل کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بہو بنا لوں، تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو کہ میرے گھر میں یہ انجان لڑکی کون ہے، ورنہ دشمنوں تک بات پہنچ سکتی ہے۔ وہ بہت پریشان تھی اور میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ان کے بہت احسانات تھے مجھ پر، اور اب بھی وہ مجھ پہ احسان ہی کر رہی تھیں۔ ٹھیک ہے میڈم، جیسے آپ کی مرضی۔ نہ جانے کس دل سے میں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ چند دن کے بعد ہی میرا اور سفیان کا نکاح سادگی سے ہو گیا۔ میرا نام میڈم نے پلوشہ سے بدل کر نازیہ رکھا تھا۔ میری شادی کی عمر تو نہ تھی، مگر قسمت نے مجھے آج یہ دن دکھایا تھا کہ ماں باپ کے بے رحمانہ قتل کے بعد میں نے اتنی جلدی شادی رچا لی تھی۔ دلہن بنی جب میں سفیان کے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میں خاموش تھی۔ جن لوگوں نے میری جان بچائی تھی، میں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب سفیان کمرے میں آئے تو انہوں نے آتے ہی مجھے کہا، نازیہ آپ کپڑے بدل کر آرام سے سو جائیں، میں یہاں چٹائی بچھا لوں گا۔ ان کی اس بات پر چونک کر میں نے دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، مگر میں جانتا ہوں کہ آپ کا دل کس تکلیف سے گزر رہا ہے، اور ایسے میں آپ کو میں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ بس جب تک آپ پرسکون نہیں ہو جاتی، یہ شادی محض ایک کانٹریکٹ میرج رہے گی۔ سفیان کو پہلی بار میں نے غور سے دیکھا تھا۔ انہوں نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا۔ میں ذہنی طور پر اس شادی کے لیے تیار نہ تھی، وہ اچھے سے جانتے تھے۔ اب میں چارپائی پر آرام سے لیٹ گئی تھی۔ ویسے بھی صدمے کو بھلانے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے فی الحال نیند کی گولیوں کا پورا پیکٹ دے رکھا تھا، جس سے مجھے آرام سے نیند آ جایا کرتی تھی۔ اب میں اپنی ساس کو میڈم نہیں بلکہ خالہ پکارتی تھی، ان کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ مگر اب جب میں نے گھر پہ دھیان دیا تو میں نے دیکھا کہ خالہ کے کمرے میں ایک چھوٹی سی فریج رکھی ہوئی تھی، جس کے فریزر میں ہمیشہ تالا لگا ہوا ہوتا تھا۔ میں خالہ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک کالا شاپر دیکھتی تھی، جسے وہ بہت احتیاط سے نکالتی تھیں۔ میں نے ایک دو بار ان سے پوچھا بھی تھا کہ اس میں کیا ہے۔ میری بات سن کر ان کا رنگ اڑ گیا۔ کچھ نہیں بہو، اور پھر اچانک ہی کہتی، اس میں میرے مرحوم شوہر کی یادیں پڑی ہیں، بس وہی سنبھال کے رکھتی ہوں۔ نہ جانے کیوں یہ شاپر مجھے گھر میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن جب وہ باہر جاتی تو ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن ایک دن وہ راز بھی کھل گیا۔ جب میں اچانک ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ شاپر فریزر میں رکھ رہی تھی، مگر مجھے اس وقت شک ہوا کہ یہ فریزر میں اسے کیوں رکھتی ہیں۔ اگر اس میں ان کے شوہر کی یادیں ہیں تو اس وقت خالہ نے مجھے نہ دیکھا تھا اور فریزر کو تالا لگا کر چابی اپنے تکیے کے غلاف میں چھپا دی تھی۔ میں آہستگی سے واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو چابی رکھتے دیکھا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں اتنا تجسس ہونے لگا تھا۔ حالانکہ وہ بہت اچھی خاتون تھیں، مگر اس شاپر میں ایسا کیا تھا کہ وہ اسے سب سے چھپا کر رکھتی تھیں۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ یہ راز جان کر ہی رہوں گی۔ نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں، اور بہت جلد ہی مجھے موقع مل گیا۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اور گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو رکشے میں بمشکل بٹھایا اور اسپتال لے آئی تھی، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر بری طرح لو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سفیان بھی وہاں آ چکے تھے۔ اپنی ماں کو بے ہوش دیکھ کر وہ سخت پریشان تھے۔ میں نے نرمی سے کہا، ہو سکے تو ان کو آج رات یہیں پر رکھیں۔ سفیان کا بھی یہی کہنا تھا، اور اس طرح نرس نے ان کو نیند کا انجیکشن لگایا تاکہ وہ پرسکون نیند لیں۔ میں نے سفیان کو کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں نازیہ تم چلی جاؤ، میں ہوں امی کے ساتھ۔ میں نے جلدی سے رکشہ کیا اور گھر پہنچ گئی۔ مجھے بس اس شاپر کا راز جاننا تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر کبھی موقع ملے نہ ملے۔ مگر گھر پہنچ کر جو ہی میں نے وہ کالا شاپر کھولا تو شدید بدبو سے مجھے الٹی آنے لگی۔ مگر جیسے ہی اندر پڑی چیز پر میری نظر پڑی تو میری چیخ پڑی، کیونکہ اس میں تو بابا جان کا انگوٹھیوں سے بھرا ہاتھ پڑا تھا، جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس ہاتھ کو میں لاکھوں بار پہچان سکتی تھی، کیونکہ اس کی انگلیوں میں وہ قیمتی انگوٹھیاں موجود تھیں جو بابا جان پہنا کرتے تھے، جن کے بارے میں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھیاں میری ساری جاگیر سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ اور یہ سب دیکھنے کے بعد میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا
اتنا بڑا دھوکہ! میری ساس میرے والدین کے قتل میں شامل تھیں۔ بے یقینی کی کیفیت میں الٹے قدموں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ سکون تو اب ختم ہو چکا تھا، مجھے سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے میں زمین پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ جو کچھ میں نے آج اس شاپر میں دیکھا تھا وہ کوئی بھی دیکھتا تو شاید صدمے سے بے ہوش ہو جاتا۔ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی سفیان میری ساس کو گھر لے آئے تھے، اور میں تو اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ اس قاتلہ سے پوچھوں کہ ایسا کیوں کیا۔ کیا سفیان مجھے ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر واپس اپنی جاب پہ چلے گئے تھے؟ ان کے جاتے ہی میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا تھا؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں اچانک پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ انجان مت بنیے، میں سب جان چکی ہوں۔ جب آپ نے میرے والدین کو مار ڈالا تھا تو مجھے کیوں بچایا؟ کیا مقصد تھا آپ کا؟ میں چلائی۔ اب سمجھی، مجھے اپنی بہو بنا کر میری جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے؟ میں اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹی۔ میں نے فریزر سے وہ شاپر نکالا اور کھول کر ان کے سامنے کیا۔ آخر کیوں؟ اب کی بار میں انتہائی زور سے چلائی تھی۔ میرے سوال پہ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، تم بہت غلط سوچ رہی ہو بہو۔ میں آج تمہیں سب سچ بتاتی ہوں۔ اس صبح جب میں حویلی میں پہنچی تو حویلی میں خون کا کھیل کھیلا جا چکا تھا، لیکن جب میں اندر پہنچی تو میں نے دیکھا خان صاحب زندہ تھے، وہ سانسیں لے رہے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے کہا، کنزا بی بی میری بچی کو بچاؤ، میرا بچنا بہت مشکل ہے، میں ابھی کسی کو بلاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں تم میری بات غور سے سنو۔ تب میں ان کے قریب ہو گئی تاکہ ان کی آواز سمجھ سکوں۔ انہوں نے کہا، میرے ہاتھ میں یہ جو 2 انگوٹھیاں ہیں وہ نکال لو، کیونکہ یہ بہت قیمتی ہیرے کی ہیں، جن کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ میری بچی کی یہ امانت اپنے پاس رکھنا۔ میں نے انگوٹھیاں نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکلیں۔ خان صاحب کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ تب انہوں نے اپنی قسم دے کر کہا کہ میں ان کا ہاتھ، یہ کہتے ہوئے وہ سسکنے لگیں۔ پھر بولی، بیٹا میں نے ان کا نمک کھایا تھا۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ میں نے یہ سب لالچ میں آ کر کیا؟ مجھ غریب کو کیا پتا کہ یہ عام سی دکھنے والی انگوٹھیاں کروڑوں کی ہیں۔ میں نے ان کی آخری بات مان لی اور پہلے تمہیں ڈھونڈا، اور جب خان صاحب نے دم توڑا تو تب میں نے یہ سب کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ میرا دل جانتا ہے کہ کیسے میں نے یہ کیا۔ یہ سب تمہاری امانت ہے اور اس لیے اب تک میں نے سنبھال کر رکھی ہیں، چونکہ اب تک مجھ سے یہ انگوٹھیاں نہیں نکل پائیں۔ موقع پا کر میں کسی سنار کے پاس لے جانے کا سوچتی ہوں تو گھبراہٹ کے مارے پھر واپس آ جاتی ہوں، کہیں ناحق کسی الزام میں پکڑی نہ جاؤں۔ ان کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ چکی تھی۔ میں نے ان کو کیا سمجھا تھا اور وہ تو فرشتہ صفت نکلیں۔ پہلے کیوں نہ بتایا مجھے خالہ؟ میں نے شرمندگی سے استفسار کیا۔ بس بیٹی، تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بس چاہتی تھی کہ کسی طرح یہ انگوٹھیاں نکال لوں اور تمہیں دے دوں، مگر میں نے ان کو گلے سے لگا لیا اور اپنی غلط فہمی کی معافی مانگی۔ پھر سفیان نے اپنے آلات سے وہ انگوٹھیاں نکال لی تھیں اور ہم نے میرے بابا جان کے ہاتھ کو دفن کر دیا تھا۔ اب میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ وہ انگوٹھیاں بیچ کر ہم نے نیا گھر بھی لیا تھا اور بابا کے نام پر ایک اسکول بھی کھولا تھا۔ آج میں اس قابل بن چکی تھی کہ بابا مجھ پر فخر کرتے۔ مجھے سفیان سے محبت ہو گئی تھی اور اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ خالہ بھی میرے اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ ہم سب مل کر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور اب ہم اس قابل ہو چکے تھے۔ بس کبھی کبھی یہ ایک آواز دل میں اٹھتی ہے کہ بابا جان اور امی جان کو اتنی جلدی نہیں جانا چاہیے تھا۔